بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسا نبی جس نے شیروں کے ساتھ زندگی گزاری تھی اور جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے انہیں معمولی سا بھی نقصان نہیں پہنچایا اور انہیں نہیں جلایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جس کو سن کر انسان تعجب کرتا ہے، کیونکہ حضرت دانیال علیہ السلام کی زندگی اس پر بہت اثر کرتی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام بیت المقدس میں پیدا ہوئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اشراف زادوں میں سے تھے۔ دانیال کا مطلب یہ ہے کہ خداوند میرا قاضی ہے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے والد اور والدہ کا شوق اور خوشی زیادہ دیر تک نہ رہی، کیونکہ اس وقت ملک میں ایک عجیب حالات واقع ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایک روایت کے مطابق اس وقت مصر کے بادشاہ نے یہودا کے بادشاہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا تھا، کیونکہ حضرت دانیال علیہ السلام اشراف زادوں میں سے تھے اور ان کی جان کو خطرہ لاحق تھا، جس کی وجہ سے آپ کے والدین آپ کو جنگل میں لا کر رہا کر دیتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام جو کہ اس وقت صرف چند دنوں کے تھے، انہیں جنگل میں جا کر تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام شیروں کے بھرے ہوئے جنگل میں اللہ تعالیٰ کی امان میں تنہا چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور وہ چیز جس کا انتظار تھا وہ چیز پیش آتی ہے۔ شیر بہت جلد حضرت دانیال علیہ السلام کی موجودگی کا احساس کر لیتے ہیں اور ان کے اطراف میں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن عجیب اتفاق پیدا ہوتا ہے کہ شیر نومولود بچے کو بغیر نقصان پہنچائے صرف ان کو زبان لگاتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام شیروں کے ساتھ اس جنگل میں کتنا عرصہ رہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن ایک مدت کے بعد ایک چوپان کو حضرت دانیال علیہ السلام ملتے ہیں اور وہ چوپان ان کو اپنی اولاد کے طور پر قبول کر لیتا ہے اور ان کی پرورش کرتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں اور سخت سفر ان کے انتظار میں ہوتا ہے۔ آپ بخت نصر جو کہ بائبل کا بادشاہ تھا، آپ اس کو تو جانتے ہیں، جو کہ ایک ظالم اور جابر حکمران تھا، اور میٹرکس فلم میں بھی اس کا نام بیان کیا گیا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام جب نومولود تھے تو اسی وقت ہی ان کا سخت سفر شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں سے داستان خوبصورت بنتی ہے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام اور بخت نصر کا قصہ شروع ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے 14 سال تک بیت المقدس میں زندگی گزاری، یہاں تک کہ بائبل کا بادشاہ بخت نصر بیت المقدس پر حملہ کرتا ہے اور پورے شہر کو آگ لگا دیتا ہے اور تقریباً سارا شہر ویران ہو جاتا ہے۔ وہ بوڑھے شخص جو اس حادثے میں بچ جاتے ہیں وہ مصر کی طرف بھاگ جاتے ہیں اور نوجوانوں کو قیدی بنا کر بائبل لے جایا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بھی ان نوجوانوں کے ہمراہ ہوتے ہیں کہ جنہیں قیدی بنا کر بائبل کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام بھی قیدی بنتے ہیں۔ بائبل کے لوگ ان لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں جن نوجوانوں کو قیدی بنا کر بائبل لایا جاتا ہے، اور وہ ان قیدیوں کی شکایت اپنے بادشاہ بخت نصر کے پاس لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری بیویاں ہم پر توجہ نہیں کرتیں اور ان کا سارا ہوش و حواس ان نوجوانوں پر ہے، یا آپ ان نوجوانوں کو یہاں سے نکالیں یا ان کو قتل کر دیں۔ یہ بات سننے کے بعد بخت نصر ان سے کہتا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے کر لو، اس بات سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بخت نصر یہ بات سننے کے بعد تمام شہر کے لوگوں کو میدان میں جمع کرتا ہے۔ جب یہ نوجوان اپنی آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں تو بخت نصر کہتا ہے کہ رک جاؤ، مجھے وہ 4 نوجوان چاہیے، ان کو آزاد کرو۔ 4 نوجوان آزاد ہو جاتے ہیں۔ وہ 4 لوگ بچ جاتے ہیں اور بائبل کے لوگ باقی نوجوانوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ان 4 نوجوانوں میں سے ایک حضرت دانیال علیہ السلام تھے اور ایک حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ ان 4 نوجوانوں کو بخت نصر اپنے محل میں لے جاتا ہے اور اپنے وزیر کو حکم دیتا ہے
کہ ان نوجوانوں کو اپنے پاس رکھو اور خود ان کا خیال رکھو اور ان کو ضروری ٹریننگ دو تاکہ مستقبل میں محل میں ان کو کام پر رکھا جائے۔ اور وزیر کو حکم دیتا ہے کہ انہیں میرے کھانوں میں سے کھانا دو اور انہیں میری مخصوص شراب دینا پینے کو۔ وزیر ان 4 نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اپنے بادشاہ کا حکم مانتا ہے۔ وزیر خود شخصی طور پر ان نوجوانوں کے کاموں کی حفاظت کرتا ہے، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام اور دوسرے نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے اور ان چیزوں سے پرہیز کرتے تھے جو ان کے دین میں جائز نہیں تھیں۔ تو وزیر ان سے کہتا ہے کہ اگر بادشاہ کے حکم کے مطابق کھانا نہیں کھاؤ گے تو بادشاہ 3 سال بعد تم لوگوں کو ضعیف دیکھے گا اور اس کی سزا مجھے بھگتنا پڑے گی۔ حضرت دانیال علیہ السلام وزیر سے کہتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، ہم بہت اچھے نظر آئیں گے۔ اور حقیقت میں بھی یہی ہوا کہ جو لوگ حرام کھانا اور پینا کھا اور پی رہے تھے وہ ان لوگوں کے مقابلے میں کمزور نظر آ رہے تھے۔ اسی دوران حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خوابوں کی تعبیر کا علم دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب 3 سال گزر جاتے ہیں تو ان نوجوانوں کو بادشاہ کے دربار میں لایا جاتا ہے۔ بادشاہ ان نوجوانوں سے مختلف کام کرواتا ہے۔ یہ نوجوان کئی سالوں تک بخت نصر کے قیدی کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، لیکن بخت نصر کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ ان نوجوانوں کو قیدی کی حیثیت سے دیکھے۔ بخت نصر حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنا وزیر بنا لیتا ہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ حضرت دانیال علیہ السلام کو پیغمبری مبعوث فرماتا ہے۔ بائبل کے لوگ حضرت دانیال علیہ السلام کی جاسوسی کرتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے کردار اور رفتار کو دیکھ کر بائبل کے لوگوں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے کوشش کی کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو بدنام کریں اور بخت نصر کو حضرت دانیال علیہ السلام کی نسبت بدظن کریں، اور بخت نصر سے جا کر کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، تو نے اس شخص کو اپنا وزیر بنایا ہے لیکن وہ پیغمبر کی طرح رفتار کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ شراب جو آپ پیتے ہیں وہ ہرگز نہیں پیتا۔ یہ بات سن کر بخت نصر فوراً حکم دیتا ہے کہ شراب لائی جائے اور حضرت دانیال علیہ السلام کو دی جائے تاکہ شراب حضرت دانیال علیہ السلام پئیں، اور وہ چیز کہ جس کا انتظار تھا، حضرت دانیال علیہ السلام شراب نہیں پیتے تھے۔ بائبل کے لوگ کامیاب ہو گئے تھے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو عہد تحصیل قرار دیں۔ اس دن کے بعد بادشاہ حکم دیتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو پنجرے میں ڈال دیا جائے جو کہ شیروں سے بھرا ہوا تھا، لیکن عجیب تھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام ان شیروں کے ساتھ بڑے آرام اور سکون سے تھے، کیونکہ شیروں نے نہ صرف ان کو نقصان نہیں پہنچایا تھا بلکہ ان کے قریب آ گئے تھے اور ان کو چاٹ رہے تھے اور اس طرح رفتار کر رہے تھے کہ جیسے کسی پرانے دوست سے مل رہے ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام اس بات پر مجبور تھے کہ ایک پرانی مدت شیروں کے ساتھ گزاری تھی۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام ایک انگوٹھی بناتے ہیں جس کے بیچ اپنی تصویر اور اس کی دونوں جانب شیروں کی تصویر بناتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد بخت نصر ایک خواب دیکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بخت نصر سب لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ خواب کی تعبیر کیا ہے، لیکن پھر بخت نصر کو بھی یہ یاد نہیں رہتا کہ اس نے کیا خواب دیکھا ہے، جس کی وجہ سے ان کے خواب کی تعبیر کوئی بھی شخص نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد بخت نصر حکم دیتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو جنگلے سے نکالا جائے۔ بخت نصر حضرت دانیال علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تم بتا سکتے ہو کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر سے کہتے ہیں کہ تم نے خواب میں ایک بڑا مجسمہ دیکھا ہے اور ایک پتھر اس مجسمے سے ٹکراتا ہے، اس طرح وہ مجسمہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی بخت نصر کی بادشاہی بھی اسی طرح ختم ہوگی اور بت بھی نابود ہو جائیں گے۔ یہ بات بیان کرنا ضروری ہے کہ آج کے محققوں کی نظر میں اس کی تعبیر کے جس میں ایک بڑا پتھر مجسمے سے ٹکراتا ہے اور بڑے مجسمے کو اس نے تابوت کر دیا۔ تورات میں حضرت دانیال علیہ السلام کے مطابق آخری پیغمبر اور بتوں کے نابود ہونے کی طرف اشارہ ہے۔
اس طرح حضرت دانیال علیہ السلام آخری پیغمبر یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بشارت دے رہے ہیں۔ جس وقت بخت نصر یہ دیکھتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام ان کے خواب کی تعبیر کو بیان کر سکتے ہیں تو حضرت دانیال علیہ السلام کو دوبارہ محل کی طرف لے آتے ہیں اور پہلے سے زیادہ محبت امیز رفتار کرتا ہے۔ لیکن بائبل کے لوگ حضرت دانیال علیہ السلام کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور ان سے نجات پانے کے لیے ہر برا طریقہ آزماتے ہیں۔ اگرچہ اس بار بہت زیادہ سختیاں برداشت کی اور بخت نصر کو راضی کر لیا اور بادشاہ کے حکم کے مطابق ایک بہت بڑا مجسمہ بنایا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ حضرت دانیال علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اس بت کو سجدہ کرو اور اس کی پرستش کرو، اور اگر تم نے یہ کام سر انجام نہ دیا تو تمہیں جلتی ہوئی بٹی میں پھینک دیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر سے کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں اور تم جس آگ میں ہمیں ڈالو گے ہمارا پروردگار ہمیں اس سے بچا لے گا۔ یہ بات سن کر بادشاہ بہت غضبناک ہوتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ آگ کی بہت بڑی بٹھی بنائی جائے۔ انہوں نے حکم کی پیروی کی اور آگ کو اچھی طرح شعلہ ور کیا۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کی دوستوں کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگوں نے اس کا خود ہی انتخاب کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کے 3 ساتھیوں کے ہمراہ اس آگ میں پھینک دیتے ہیں اور بخت نصر آگ میں پھینکے گئے 4 لوگوں کا تماشا دیکھنے کے لیے اپنے تخت کا سہارا لیتا ہے۔ لیکن بخت نصر اس وقت آگ میں عجیب چیز دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آگ میں 4 لوگوں کی بجائے 5 لوگ موجود ہیں اور 5واں شخص ظاہری شکل و صورت کی بنیاد پر ان 4 لوگوں سے مختلف ہے۔ کچھ وقت گزر جاتا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی جل رہے ہوں۔ چنانچہ بخت نصر اپنے ساتھیوں کو حکم دیتا ہے کہ ان لوگوں کو آگ سے نکال دیا جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے 3 ساتھی اس طرح آگ سے باہر آتے ہیں جیسا کہ وہ آگ میں تھے ہی نہیں۔ بخت نصر ان سے کہتا ہے کہ میں نے تم 4 لوگوں کو آگ میں ڈالا تھا لیکن آگ میں 5 لوگ موجود تھے۔ وہ 5واں شخص کون تھا؟ تو حضرت دانیال علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ وہ 5واں شخص فرشتہ تھا۔ ان تمام حالات کو دیکھ کر بخت نصر کہتا ہے کہ تم لوگوں میں سے کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو برا کہے، اور حضرت دانیال علیہ السلام آخری وقت تک ان کے ساتھ رہیں گے۔ کچھ سال گزر جاتے ہیں اور بخت نصر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کی وفات کا زمانہ قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر کر دو۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور انہیں بائبل میں دفن کیا گیا۔